بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرم دلی سے دنیا کو جیتا جا سکتا ہے۔ غصہ اور سختی ہمیشہ مسائل پیدا کرتے ہیں، جبکہ محبت، نرمی اور اخلاق سے پیش آنے سے انسان دوسروں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے اور مقاصد حاصل کر لیتا ہے۔ غصہ عقل کو زائل کر دیتا ہے اور انسان کو ندامت میں مبتلا کرتا ہے۔ جب تمہیں غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرو، کیونکہ غصہ آگ ہے اور خاموشی پانی۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا علاج وضو اور خاموشی ہے۔ سب سے بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے۔ غصہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور نرم دل کو نورانی کر دیتی ہے۔ نرمی سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو سختی سے نہیں ہوتے۔ نرمی دل کا سکون ہے اور سختی دل کا زخم۔ قوی وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ قوی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ کام کو بروقت مکمل کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ ٹال مٹول کرنے سے صرف پریشانی اور کام کا بوجھ بڑھتا ہے۔ کسی پر بھی انگلی اٹھانے یا اس کے کام میں نقص نکالنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچنا اور الفاظ کو تولنا ضروری ہے۔ جو شخص اپنی قسمت اور موجودہ وسائل پر مطمئن رہتا ہے وہ لالچ اور حسد سے پاک ہوتا ہے اور ہمیشہ خوش اور بے فکر رہتا ہے، گویا اس کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ سچ بولنا اور دیانتداری سے کام لینا ہر رشتے اور کاروبار میں اعتماد پیدا کرتا ہے، جو آخرکار انسان کو دیر پا کامیابی اور سکون دیتا ہے۔ شکست یا غلطی سے مایوس نہ ہونا، بلکہ ہر ناکامی سے سبق سیکھ کر دوبارہ کوشش کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کامیابی حاصل ہو سکے۔ مشکل ترین حالات میں بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہی وہ صلاحیت ہے جو انسان کو مسائل سے نکال کر منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ روشنیوں کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ امید رکھنا ضروری ہے، لیکن صرف امید پر وقت ضائع نہ کرو، ساتھ ساتھ محنت بھی کرو تاکہ امید حقیقت بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کوئی چیز لے لیتا ہے، چاہے وہ نعمت ہو، رشتہ ہو یا کوئی سہولت، تو یہ کمی صرف آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر یا زیادہ عطا کرتا ہے۔ یعنی بظاہر کمی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں وہ اضافے اور خیر کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی چیز کو بغیر حکمت کے نہیں چھینتا۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ اپنا نہ پرایا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی تو یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو اپنے ذکر سے روک لے۔ معاشرے کے بد کردار لوگوں کا با اثر اور معتبر ہو جانا معاشرے کی تباہی کی دلیل ہے۔ ہر منزل کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں ہوتے، بس آنکھیں بند کر کے یقین ہوتا ہے کہ محبوب رب نے ذمہ لیا ہے، وہی پار لگائے گا۔ دل بڑا رکھو، تنگ دل بنو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ انسان کی بیماری کی بڑی وجہ تنگ نظری اور دوسروں کی دل آزاری ہے۔ ایک بار جب یہ آنسو اللہ کے حضور بہنے لگتے ہیں
اور یہ ہاتھ اس کے سامنے مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ ان ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے پھیلنے دیتا ہے، نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے نم ہونے دیتا ہے۔ آپ کے ذاتی مسائل دوسروں کے لیے ہمیشہ تفریحی مضمون ہوتے ہیں، لہٰذا سناتے ہوئے احتیاط کیا کریں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان جب باہر سے مسکراتا ہے تو سمجھ لو وہ بہت کچھ سہ چکا ہے، بہت کچھ برداشت کر چکا ہے۔ اب وہ سیکھ چکا ہے کہ زندگی میں ہر درد کا جواب چیخنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموش مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سب کو حوصلہ دیتے ہیں مگر خود خاموشی سے بکھرتے رہتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کی راہ پر تنہا چل پڑو۔ حق کا راستہ اکثر تنہائی کا راستہ ہوتا ہے۔ سچائی پر ڈٹے رہنے والے کو وقتی طور پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آخر میں عزت اور کامیابی اسی کے حصے میں آتی ہے۔ جو لوگ آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ دوسروں کے فیصلوں پر زندگی گزارنا بوجھ ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، ورنہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ساتھ رہے گا۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت امید اور ہمت ہے۔ امید انسان کو آگے بڑھنے کی وجہ دیتی ہے اور مستقل کوشش ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ایک مغربی دانشور کہتا ہے، میں نے کبھی زندگی میں شکست نہیں کھائی، یا تو میں جیت گیا یا کچھ سیکھ گیا۔ دوستو، شکست کو شکست نہ سمجھیں بلکہ ایک سبق سمجھیں۔ ہر ناکامی آپ کو بہتر راستہ دکھاتی ہے، اس لیے مایوس نہ ہوں، آگے بڑھتے رہیں۔ آج کے کام کو کل پہ نہ ٹالو، کل کے کام کو پرسوں پہ نہ ٹالو، کیونکہ کل اور پرسوں کبھی نہیں آیا۔ وقت بہت قیمتی ہے، آج کا کام آج ہی کریں۔ کاہلی اور ٹال مٹول کے مواقع نکل جاتے ہیں، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ وقت کو ضائع کرنے والا دراصل اپنی زندگی ضائع کرتا ہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو واپس نہیں آتی۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہی زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔